آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے جملے شیئر کروں گی جو کہ ہر ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ بولنے چاہیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بہادر، کامیاب اور خود مختار بنانا چاہتے ہیں تو یہ جملے بچوں کے ساتھ لازمی بولیں۔ میں بنا رہی ہوں اپنے لیے بریک فاسٹ۔ اس وقت 10 بج چکے ہیں۔ پہلے میں نے بچوں کو اسکول چھوڑا اور موسم کافی اچھا تھا تو پھر میں واک کے لیے چلی گئی، اور اب پہلے میں بریک فاسٹ کروں گی اور پھر باقی گھر کے کام کروں گی۔ چلیے آئیے بریک فاسٹ بناتے ہوئے آج کا ولاگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ماں کی زبان بچے کی پہچان ہوتی ہے، ماں کی گود بچے کی پہلی دنیا ہوتی ہے اور ماں کے الفاظ بچے کا پہلا سبق ہوتا ہے۔ ایک ماں کے بولے ہوئے جملے اور الفاظ بچے کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ وہ یا تو اسے پراعتماد، باصلاحیت اور کامیاب بنا سکتے ہیں، یا پھر اسے کمزور، ڈرا ہوا، ناکام اور بزدل بچہ بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بچے ہمیشہ وہی بنتے ہیں جو وہ روز اپنے بارے میں سنتے ہیں۔ اگر ماں بچوں کے ساتھ محبت بھرے، حوصلہ افزا اور امید دلانے والے جملے استعمال کرے تو بچہ زندگی کی مشکل ترین راہوں سے بھی کامیابی سے گزر سکتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ماں ایسے جملے بولے جو بچے کی پرسنالٹی کو امپروو کریں، اس کی خود اعتمادی کو جگائیں اور اسے یقین دلائیں کہ وہ خاص ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج کے ولاگ میں کچھ ایسے جملے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بولنے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی زبان سے یہ جملے سننے کے بعد آپ کے بچے نہ صرف پراعتماد، پرعزم بنیں گے بلکہ ایک کامیاب اور باصلاحیت انسان بھی بن سکیں گے۔ ون بائی ون سبھی سینٹینسز آپ کو بتاؤں گی اور سبھی ایک جیسے ہی اہمیت کے حامل ہیں، چاہے وہ شروع کے ہوں یا پھر آخر کے ہوں۔ تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ماں کے جملے بچے کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں، اس لیے بچوں کو کامیاب، باصلاحیت اور پراعتماد بنانے کے لیے ماں کو انسپائرنگ، پازیٹیو اور انکریجنگ جملے بولنے چاہیے۔ سٹارٹ کرتے ہیں سینٹینس نمبر 1 سے۔ With effort, everything is possible۔ یعنی تم کوشش کرو تو سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ یقین کریں کہ آپ کا یہ جملہ بچے کو محنت کی طاقت پر یقین دلاتا ہے۔ جب بچہ کسی بھی کام کے کرنے سے گھبراتا ہے یا پھر یہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوگا یا پھر میں نہیں کر سکتا، مجھے نہیں کرنا یہ کام، تو ماں اس وقت اگر یہ جملے بولے تو بچے کے دل میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ میتھ میں کمزور ہے، وہ سوالات حل نہیں کر سکتا، تو ماں کا یہ کہنا کہ اگر تم کوشش کرو گے تو یہ سب کچھ آسانی سے ہو جائے گا، یہ کہنا بچے کو ہار ماننے سے روک دیتا ہے۔ میتھ ہی نہیں بلکہ زندگی کے کسی بھی امتحان میں، کسی بھی فیلڈ میں بچے کو یہ جملہ کہنا اسے ایک انکریجمنٹ دیتا ہے، اور اس طرح بچہ یہ بھی سیکھتا ہے کہ کامیابی صرف ذہانت سے ہی نہیں یا انٹیلیجنٹ ہونے سے ہی نہیں ملتی بلکہ مستقل مزاجی اور کوشش سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یوں بچہ مشکل کاموں سے، مشکل چیزوں سے گھبرانے کی بجائے ان کا سامنا کرنا سیکھتا ہے، اور جب وہ مشکلوں کو فیس کرنا سیکھتا ہے تو وہ آف کورس وہ ایک بریو اور خود اعتماد پرسن بنتا ہے۔ سینٹینس نمبر 2 جو کہ ماؤں کو اپنے بچوں کے ساتھ ضرور بولنا چاہیے وہ ہے I am proud of you، یعنی مجھے تم پر فخر ہے۔ اس طرح کے جملے بچوں کے ساتھ ہر حال میں ضرور بولنے چاہیے۔ ہم ماؤں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پتہ ہی ہے کہ ہم ان کا خیال کرتے ہیں، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، ہم ان کی کیئر کرتے ہیں، ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، تو منہ سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمارا خیال بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ الفاظ شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ بچوں کی شخصیت کو بنانے اور بگاڑنے میں الفاظ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بھی کہا ہے کہ بچے وہی بنتے ہیں جو وہ روز اپنے بارے میں سنتے ہیں۔
اس لیے بچوں سے یہ جملے کہنا کہ مجھے تم پر فخر ہے بیٹا، یہ جملہ بچے کی خود اعتمادی میں بے حد اضافہ کرتا ہے، اسپیشلی جب آپ بچے کی کسی کامیابی، کسی اچیومنٹ یا اس کی کسی اچھی عادت پر اسے یہ جملہ کہتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت انکریجنگ ہوتا ہے۔ بچے کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے لیے خاص ہے۔ اگر بچہ خود سے اسکول کا کام ٹائم پر کمپلیٹ کر لے یا کسی چھوٹی بہن بھائی کی مدد کر دے یا پھر آپ کا کہا ہوا کوئی کام اچھے طریقے سے کر دے تو یہی جملہ اگر ماں بولے تو بچے کی شخصیت کو نکھارنے میں بہت مدد ملتی ہے اور یہ احساس بچے کو مزید اچھے کام کرنے کی طرف لے کر آتا ہے۔ جیسا کہ یہ جملہ تو آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا، بیہیویئر اپریسیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ، یعنی آپ بچے کے جس کام کو اپریسیٹ کریں گے بچہ وہ کام بار بار کرے گا اور کافی اچھے طریقے سے کرے گا۔ اسی طرح اگر بچہ کسی مقابلے یا کسی بھی ایگزام میں پاس نہ ہو تو بھی آپ کا یہ کہنا کہ مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے کوشش تو کی ہے، یہ کہنا بچے کو ہار کے احساس سے نکال کر اسے دوبارہ کوشش کرنے پر مجبور کرتا ہے اور آمادہ کرتا ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں اپنے بچوں کو ضرور کہا کریں۔ بڑھتے ہیں سینٹینس نمبر 3 کی طرف۔ سینٹینس نمبر 3 ہے جو کہ آپ نے اپنے بچے سے کہنا ہے، I am always with you، یعنی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ماں کا یہ جملہ کہنا بچے کے لیے جذباتی سہارا بن جاتا ہے۔ جب بچے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں ہر حال میں اس کا ساتھ دے گی تو وہ دنیا میں ہر چیز سے بے خوف ہو جاتا ہے اور پوری اعتماد بنتا ہے۔ اگر بچہ کسی اسپیچ، کسی تقریر یا پھر کسی بھی پرفارمنس میں کے لیے پریشان ہو رہا ہو اور اس کی ماں اسے یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو بچے کی ہمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ماں کا بس یہ ایک جملہ ایک ایسی ڈال بن جاتا ہے جو بچے کو تنہائی، خوف یا دباؤ سے بچا لیتا ہے۔ لیکن بچے سے یہ کہنا کہ رہنے دو، تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم کسی قابل ہی نہیں ہو، یہ کہنے سے بچے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ احساس کمتری میں آ جاتا ہے۔ اس طرح کے جملے کہنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ طرز عمل بچے کی جذباتی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ بڑھتے ہیں سینٹینس نمبر 4 کی طرف۔ سینٹینس نمبر 4 ہے، ڈزنٹ میٹر وی ول ٹرائی اگین، غلطی کی کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ کوشش کریں گے۔ دیکھیں جب بچے کسی کام میں ناکام ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی غلطی کرتے ہیں، کوئی بھی شرارت کرتے ہیں تو وہ اکثر ڈر جاتے ہیں کہ ماں ناراض ہوگی، ہمیں ڈانٹے گی یا ہمیں مارے گی۔ تو یہی سوچ کر جو بچے سینسیٹیو ہوتے ہیں وہ جذباتی تناؤ اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ خود کو ڈرا ہوا، سہما ہوا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر ماں یہ کہے کہ کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، کوشش کرنے والے کبھی ہار نہیں مانتے، تم ہمیشہ آگے بڑھتے رہو گے، تو یہ جملہ بچے کے اندر ناکامی کا خوف نکال دیتا ہے اور اس جملے سے بچے کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہار ایک وقتی چیز ہے لیکن کوشش نہ کرنا اصل ناکامی ہے۔ ماں بچے سے یہ کہہ سکتی ہے کہ تم نے محنت اور کوشش تو کی، رزلٹ اس بار شاید اچھا نہیں آیا، لیکن اگر تم اسی طرح کوشش کرتے رہو گے تو انشاءاللہ اگلی بار کامیاب ضرور ہو جاؤ گے۔ اس طرح کہنے سے بچے کے اندر سے ناکامی کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے اور یہ بات بچے کو مایوسی سے بچاتی ہے اور اس کے اندر صبر، برداشت اور دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہونے کی طاقت پیدا کر دیتی ہے اور نتیجتاً بچہ بڑا ہو کر ایک کامیاب، باصلاحیت اور ایک نڈر انسان بنتا ہے۔ بڑھتے ہیں سینٹینس نمبر 5 کی طرف جو کہ آپ نے اپنے بچوں سے کہنا ہے، I am listening you، یعنی میں تمہاری بات سن رہی ہوں۔ دیکھیے بچے کی بات سننا اس کے جذبات کو تسلیم کرنے جیسا ہوتا ہے۔ جب ماں بچے کو توجہ سے سنتی ہے اور اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ میں تمہاری بات سن رہی ہوں تو بچہ خود کو بڑا امپورٹنٹ محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتی، اس کی بات نہیں سنتی، اسے جواب نہیں دیتی
تو بچہ انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. اسے یہ لگتا ہے کہ میرے کام یا میری بات امپورٹنٹ نہیں ہے جب بھی مجھے سنا نہیں جا رہا. اور جب آپ اپنے بچے کو اگنور کرتے ہیں، اس کی باتیں اور اس کے جذبات کو سمجھتے نہیں ہیں، تو بچہ تب اپنے جذبات شیئر ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو سٹارٹنگ میں آپ نے ہی اپنے جذبات شیئر نہ کرنے کی عادت ڈال دی ہوتی ہے. جب آپ بچپن میں اپنے بچے کی بات غور سے نہیں سنتے تو وہ بڑا ہو کر بھی اپنی باتیں بتانے کا عادی نہیں رہتا. اس لیے بچے سے یہ جملہ ضرور کہیں کہ ہاں میں تمہاری بات سن رہی ہوں، اور اسے سنیں بھی. جب بچہ یا بچی اپنی کوئی بھی بات آپ کو بتانا چاہتا ہے یا اسکول میں ہونے والی کوئی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے تو ماں کا دھیان دینا بچے کو کھل کر بات کرنے کی ہمت دیتا ہے، اور آپ کا یہ ایکشن بچے کو اپنی کمیونیکیشن سکل کو امپروو کرنے میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ایسے بچے بڑے ہو کر ایک گڈ کمیونیکیٹر، ایک باصلاحیت انسان بنتے ہیں. بڑھتے ہیں سینٹینس نمبر 6 کی طرف، جو کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بولنا ہے، استعمال کرنا ہے. Your dreams and goals are precious. یعنی تمہارے خواب بہت قیمتی ہیں، انہیں حقیقت بنانے کے لیے محنت کرتے رہو. بچے جب کوئی خواب یا خواہش بیان کرتے ہیں، کوئی ایم بیان کرتے ہیں، جیسے کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا، مجھے پینٹنگ اچھی کرنی آتی ہے تو میں پینٹر بنوں گا، یا کوئی بھی بات شو کرتا ہے، تو ماں کو چاہیے کہ وہ فوراً یہ جملہ بولے، ہاں بیٹا تمہارے خواب بہت قیمتی ہیں اور ان کو حقیقت بنانے کے لیے محنت کرو. پھر بچے کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی خواہش کی اہمیت ہے. یہ جملہ سننے کے بعد بچے کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اس کی خواب کمزور یا ناممکن نہیں ہے، بلکہ محنت سے انہیں ممکن بنایا جا سکتا ہے. ساتھ ہی بچے کو یہ بھی سمجھائیں کہ خواب صرف باتوں سے پورے نہیں ہوتے، بلکہ مسلسل محنت لگن سے حقیقت میں بدلتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بچے سے یہ کہہ دیں کہ اگر آپ اچھے انجینئر بننا چاہتے ہو تو روزانہ پڑھائی پر توجہ دینی ہوگی. تمہاری محنت ہی تمہارے خواب کو حقیقت بنائے گی. سینٹینس نمبر 7 ہے، جو کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بولنا ہے. تم خاص ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاص صلاحیتیں دی ہیں. دیکھیے، ہر بچہ منفرد ہوتا ہے، یونیک ہوتا ہے، اس لیے اس کی انفرادیت کو ماننا اور اسے سراہنا بہت ضروری ہے. ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے. کچھ بچوں کی صلاحیتیں اور ہوتی ہیں اور دوسرے بچوں کی کیپابلٹیز مختلف ہوتی ہیں. جب ماں بچے کو یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ خاص دیا ہے تو بچہ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیتا ہے. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ موازنہ کرنے کی بیماری جو ہے یہ بہت بری بیماری ہے. اگر بچے اپنا موازنہ دوسرے بچوں سے کرنے لگیں تو انہیں فوراً احساس کمتری آتی ہے، وہ انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور دوسروں کو خود سے کمتر محسوس کرتے ہیں. اور جب یہ چیز بچے کے ذہن میں آ جاتی ہے تو وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے بچوں سے یہ جملے ضرور کہیں کہ تم خاص ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاص کیپابلٹیز دی ہیں. مثال کے طور پر اگر بچہ کھیل میں اچھا ہے اور پڑھائی میں کمزور ہے تو ماں اسے اس صلاحیت کی سے اپریشیٹ کر کے خود پر یقین دلوا سکتی ہے. اس طرح بچہ اپنی پہچان بناتا ہے اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کرتا ہے. یہ جملہ بچے کی ورتھ کو مضبوط کرتا ہے، اور جب بچے کی سیلف ورتھ جاگتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ واقعی خاص ہے، انمول ہے. اس طرح وہ خود کو کسی سے کمتر یا کمزور محسوس نہیں کرتا. یقین جانیں کہ اگر ماں ان سب جملوں کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لے تو بچہ صرف ذہین ہی نہیں بلکہ بااعتماد، خوش مزاج، پرعزم اور کامیاب انسان بن سکتا ہے، کیونکہ یہ جملے صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ بچے کے مستقبل کی بنیاد ہیں. یہی تھا میرا آج کا کنٹینٹ اچھا لگا ہو، کچھ آپ نے لرن کیا ہو، کوئی آپ کو تھوڑی بہت موٹیویشن ملی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہو سکے تو آگے شیئر بھی کر دیجئے گا.
اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی کسی ایسے ہی نئے کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔